بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، مسلم سماج میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس میں سے ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں بھی، آفیسیل زندگی میں بھی، اور کسی بھی اجتماعی ادارے سے جڑے ہوئے زندگی سے جو لوگ جڑے ہیں وہ ان کے یہاں یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ بہت جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے جو گھریلو زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے۔ ماں باپ، بال بچے سب ایک ساتھ رہتے ہیں، 2-3 بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، سب کی بیویاں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ ہمارے ہاں مشترکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اس میں عام طور سے یہی ہم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہوا تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کیا گیا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ہمارا خیال کیوں نہیں کیا۔ تو ہم دوسرے کی مجبوری نہیں دیکھتے ہیں، یا اس کو جانکاری تھی کہ نہیں تھی، یا اس سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت جلدی فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بدگمانی سے، بلا وجہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ بدگمانی اور گمان یہ گناہ ہے۔ تو یہ معاشرے کو، گھریلو زندگی کو، عائلی جو نظام ہے، اس پہ استحکام کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے تو براہ راست اس فرد سے مل کر بات چیت کر کے صحیح جانکاری حاصل کریں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ ورنہ عام طور سے بھی ہمارے معاشرے میں یہی پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے امی ابو ہیں، ہم ہیں، بچے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، دوسرے سب لوگ ہیں، اور گھر میں کوئی معاملہ ہوا تو ہم بہت جلدی اپنے امی ابو سے بدگمان ہو گئے، اپنے کسی بھائی سے بدگمان ہو گئے، اپنی بہن سے بدگمان ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم اگر مدرسے میں کہیں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ہم ناظم صاحب سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں، صدر مدرس صاحب سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بچہ یا کسی گارجن کی طرف سے کوئی بات آئی تو پوری بات سنے بغیر، متعلق فرد سے جانکاری لیے بغیر اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے جو ہمارے مسلم سماج میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر سماج میں استحکام ہم چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اخوت اور بھائی چارہ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور جہاں بھی ہم ہیں، کسی اجتماعی ادارے میں ہیں، کسی مدرسے میں ہیں، کسی اسکول میں ہیں، تو وہاں کے نظام کو اگر بہتر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، عام کارکن سے لے کے بڑے ذمہ دار مینیجر، ناظم صاحب تک، سب لوگوں تک کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ جب تک کوئی واضح دلیل نہ مل جائے اور متعلق فرد کو بلا کے بات چیت کر کے کوئی واضح دلیل نہ مل جائے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، احادیث میں صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہیں، تو اس سے ہم سب لوگوں کو سبق لینا چاہیے اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ خاص طور سے سیرت کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک موقع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک سخت کارروائی کا گویا فیصلہ کیا، یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کے خلاف فیصلہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بعد میں گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں عام وقت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ شاید میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خلاف کوئی بد دعا کر رہے ہیں۔ تو جب معلوم کیا گیا، جا کے پیچھے سے سنا تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی چھوٹی چھوٹی لغزش پر، چھوٹے چھوٹے معاملے کو اس کی گرفت نہ فرمانا، ورنہ عمر تباہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں، عام کارکن ذمہ دار کے بارے میں اور ذمہ دار عام لوگوں کے بارے میں، اس طرح سے دونوں پہلوؤں سے پازیٹیو رویہ، مثبت رویہ ہونا چاہیے، اور بلا وجہ کا گمان، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ گھریلو زندگی میں بھی مشترکہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے گھروں میں، اس میں بھی یہی سب معاملہ ہونا چاہیے، ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملے میں ساس بہو سے، بہو ساس سے، بچے ماں باپ سے، اور گھر کے دوسرے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رہتے ہیں ایک گھر میں، باہر سے دکھتا ہے کہ گھر ایک ہے لیکن اندر سے دل ٹوٹا ہوا رہتا ہے اور دوریاں بن جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدگمانی، کسی کے بارے میں غلط گمان کر لینا، خود سے ایک بات سوچ لینا، یہ اتنی بڑی برائی ہے
اور اتنی بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے سماج کو یہ کھائی جا رہی ہے اور ہمارے گھر کے نظام کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اس موقع سے، اس پروگرام کے ذریعے سے میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مردوں سے بھی، خواتین سے بھی، بچوں سے بھی، گھر کے ذمہ دار افراد سے بھی، مدارس کے ذمہ دار افراد سے بھی، اور عام اساتذہ کرام سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بچیں، اور جب کوئی معاملہ ہو جائے تو وقت نکال کر اور متعلق بھائی سے، متعلق فرد سے جانکاری لے لیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی عذر ہو سکتا ہے اس کو کوئی غلط معلومات ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں ان کی کچھ غلط سوچ ہو، تو اس کا کریکشن ہو جائے گا، اس کی تصحیح ہو جائے گی، اور اس طرح سے اخوت اور بھائی چارہ قائم رہے گا اور نظام مضبوط ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔